السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ یوں ہوا کہ کچھ کفار مہمان بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ آج ان میں کا ہر ایک شخص ایک میرے دوست کے وہاں مہمان ہوگا۔ یہ حکایت ہے جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں نقل کرتے ہیں۔ جتنے صحابہ اکرام تھے باری باری ایک ایک کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ان میں سے ایک کثیر الغذا بھی تھا، ایک شخص زیادہ کھانے والا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمام صحابہ جب اس کے تمام ساتھیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں اور اسے کوئی لے کر کے نہیں جاتا ہے، جب اسے کوئی نہیں لے گیا، باقی رہ گیا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی نہیں لے گیا۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا میں ہوتا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا میں ہوں، آج تو میرا مہمان ہے۔ اور حقیقت میں دوستو، دنیا میں تم کسی بھی جگہ چلے جاؤ، اگر تمہیں ہر جگہ سے دھتکارا جائے گا اور پھر دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لو لگا دو، عشق محمد میں اپنی زندگی کو گزار دو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی دنیا والے جو تمہیں دھتکار رہے تھے، جو تمہیں اپنے پاس میں آنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو تمہیں اپنے پاس میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، یہی تم سے عشق و محبت کرنا شروع کر دیں گے، تم سے بھی پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ صرف رسول کا عشق، رسول کی محبت اپنے دل کے اندر بسا کر کے دیکھیے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا میں ہوں، تو آج میرا مہمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کر کے گئے اور اس کے سامنے دودھ اور روٹی رکھا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا، کھا رہا تھا، یہاں تلک کر کے سارا کھانا وہ کھا جاتا ہے۔ اہل بیت کا جتنا کھانا تھا، ان کے حصے کا تھا، وہ بھی وہ کھا گیا۔ سارا کھانا جب کھا جاتا ہے اور پھر جب رات ہوتی ہے، لیٹنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو ایک کمرے میں لٹایا گیا۔ اہل بیت کے ایک کنیز نے اس حجرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا جس میں وہ لیٹا تھا، باہر سے اس کی کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو حاجت کی ضرورت ہوئی، دروازے پر آیا، دروازہ بند تھا، آواز نہ دی کسی کو۔ دروازہ جب وہ بند پاتا ہے اور پیٹ خراب تھا، زیادہ کھا لیا تھا، رات میں برداشت نہیں ہوا، اس نے پاخانہ بستر ہی پہ کر دیا۔ جب پاخانہ اس نے بستر پہ کر دیا، صبح جب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے کمرے کے قریب پہنچتے ہیں اور کمرہ پورا بدبو سے بھرا ہوا تھا، پورے کمرے میں بدبو بھری ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا، جیسے ہی دروازہ کھلا وہ بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ مدینہ المنورہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کے کمرے میں گئے
کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے اوپر پاخانہ پڑا ہوا ہے۔ رسول نے اس بستر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے دے دیں، میں اسے صاف کرتا ہوں۔ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کو دے دیجئے، ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صاف کرنے میں کوئی مصلحت ہے، اس میں راز ہے، یہ مجھے یہ دھلنے دو، مجھے یہ صاف کرنے دو۔ ادھر وہ شخص بھاگتا جا رہا تھا، راستے میں اسے یاد آیا کہ اس کا ایک تعویذ کمرے میں رہ گیا ہے، اور وہ تعویذ بڑا ہی قیمتی اس کے لیے تعویذ تھا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کے بغیر رہ سکتا ہوتا تو واپس نہ آتا، اتنا قیمتی تعویذ اس کے لیے تھا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ فوراً پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، گھومتا ہے۔ یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے غلاظت کو، اس کی ناپاکی کو، اس کے پاخانے کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دھل رہے ہیں۔ وہ آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ادھر آپ بستر صاف کر رہے تھے، ادھر میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مشرف با اسلام کر لیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اور کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، صحابی ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا صبر فرماتے تھے، اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ کے اوپر آج شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے کسی اسلامی بھائی کی مدد بھی کر دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ ہم نے فلاں انسان کو اتنے پیسے دے دیے تھے، یا ہم نے اس کی مدد کی تھی، ہم نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا، یا مسجد میں ہم پیسے دے دیں تو ہزار جگہ جب تلک کر کے ہم بتا نہ دیں، اور جب تلک کر کے مسجد میں اعلان نہ کروا لیں، اس وقت تلک کر کے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا ہے کہ ہم نے مسجد میں فلاں جگہ اتنے پیسے دیے تھے، اتنی بوریاں سیمنٹ کی دی تھی، یا یہ دیا تھا، یا جلسے میں ہم نے رسید اتنے کی کٹوائی تھی، یا مدرسے میں ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا۔ یہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہے۔ اے لوگو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کا اندازہ کیجئے اور حکایت کو سنیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیجئے جیسا عشق کرنا ہم اور آپ کو چاہیے۔ ایسی محبت کیجئے رسول سے جیسی محبت ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔